السلام علیکم گریڈ 7 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 10 بارش کا پہلا قطرہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں خاص الفاظ سے: محیط، حلقت، شناور، پائمال، بساط، جاں فشانی۔ پڑھنے سے پہلے کویسچننگ ہے، یہاں پر آنسر دیتے ہیں۔ مل جل کر کام کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ مل جل کر کام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کام بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو اکیلے کام کرنا پسند ہے یا دوسروں کے ساتھ مل کر؟ وجہ بھی بتائیں۔ کمنٹ باکس میں آپ اس کا آنسر دیں گے۔ نیکسٹ، اتفاق و اتحاد سے کیا مراد ہے؟ اتفاق و اتحاد سے مراد میل جول، یکجہتی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کی جس طرح سے مدد کی، اس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ نیکسٹ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناش۔ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہیں گرم۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت۔ کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ غم، سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ فیاض و جواد و نیک و نیت، بھڑکی اس کی رگِ حمیت۔ بولا للکار کر کہ آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمیں میں جان۔ پڑھنے کے دوران میں یہاں پر کویسچننگ ہے، جاں فشانی سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ محنت، قربانی کے ساتھ کام کرنا۔ دشوار ہے جی پر کھیل جانا سے کیا مراد ہے کہ ہر کام یا فن کو سیکھنا آسان نہیں، تھوڑا سا مشکل ہے۔ دلاور قطرے کی رگِ حمیت بھڑکی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسرے بارش کے قطروں کو اپنے ساتھ ملایا اپنی باتوں کے ذریعے۔ مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، کی اس نے مگر بڑی شجاعت۔ دیکھی جرأت تو اس سخی کی، تو دو چار نے اور پیروی کی۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا۔ آخر قطروں کا بندھ گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ تھی قحط سے پائمال حلقت، اس میں سے ہوئی نہال حلقت۔ جرأت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گے کشتیاں تمہاری۔ اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم تھی۔ نیکسٹ آتے ہیں اپنے الفاظ معنی کی طرف۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سیکھیں۔ الفاظ: بوند، قطرہ، فیاض، دریا یا بڑی سخی، جواد، سخی، نہال، خوش و خرم یا خوشحال، گھنگور، نہایت سیاہ یا سیاہ بادل، دلاور، بہادر، حلاوت، شیرینی یا مٹھاس، حمیت، شرم یا غیرت، بساط، حوصلہ یا حیثیت، بے بضاعت، بے حیثیت، للکار، بلند آواز، بیاباں، صحرا یا ریگستان یا ویرانہ۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائیں گے، آپ کا کاپی ورک ہے۔ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا،
کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، سیراب ہوئے چمن خیاباں، قطروں کا سے اتفاق کر لو، دیکھی جرت جو اس سخی کی۔ نیکسٹ، نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، یہ کہہ کر وہ ہو گیا روانہ، دیکھی جو اس سخی کی جرت، کیا بجھاؤں پیاس میں کھیت کی، مٹی پتھر تمام ہیں گرم، مل کر جو کرو گے جاں فشانی۔ نظم بارش کا پہلا قطرہ کے شاعر ہیں اسماعیل میر کی۔ فرینڈس، اگر آپ کے آنسر یہاں پر نہیں ہے تو آپ ہی میری طرح کٹ کر کے اپنا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اے صاحبو خبر لو قوم کی، پانی پانی ہوا بیاباں، قطرہ قطرہ ٹپکا زمین پر۔ بے ترتیب الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرعے مکمل کریں۔ محیط کے ہمت کا شناور، ہمت کے محیط کا شناور، میدان پہ پھیر دو گے پانی، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناز، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ نیکسٹ، مفرد جملے۔ ایسا جملہ جس میں ایک فعل استعمال ہو اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر سارا نے نماز پڑھی، مالی نے پودوں کو پانی دیا، یہ ہمارے پاس ایک ہی فعل ہے یہاں پر، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ سادہ یا مفرد جملے۔ مرکب جملے۔ ایسا جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو کسی حرف کی مدد سے ملا کر بنایا جائے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جیسے میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو، وہ وعدہ تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا۔ اس میں مثالیں ہیں کیونکہ، لیکن، مگر اور اس لیے، تو وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مفرد اور مرکب جملوں کی شناخت کے متعلقہ خانوں میں رنگ بھر کر کریں، بعد ازاں مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، مرکب جملے۔ دادی جان نے بچوں کو کہانیاں سنائیں، مفرد جملے۔ تیمور پہلے کھانا کھائے گا پھر بازار جائے گا، مرکب جملے۔ احمد آج چھٹی پر ہے لیکن اس نے درخواست نہیں دی، مرکب جملے۔ استاد صاحب نے سبق پڑھایا، مفرد جملے۔ علی تاخیر سے گھر پہنچا تو اس کے والدین سخت پریشان تھے، مرکب جملے۔ واحد جمع۔ جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کی جمع لکھ کر جملے مکمل کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام غربا اور مساکین کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے آتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمیں ملکی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ جلسے میں آنے والے معززین کو خوش آمدید کہا گیا۔ دور دور سے زائرین خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں۔ تقریب میں بزم ادب کے تمام اراکین موجود تھے۔ مواخات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار بہت بڑے محدثین میں ہوتا ہے۔ یہاں پر فرینڈس اگر آپ کا بھی جمع لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو واحد کر دیں اور یہاں پر آپ جمع لکھتے ہیں۔ محدثین کا واحد محدث ہے اور اس کی جمع محدثین۔ نیکسٹ، استعارہ۔ کسی چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی بنا پر دوسری چیز قرار دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ماں نے کہا میرا چاند آ گیا، علی تو شیر ہے، یہاں پر شیر اور چاند استعارہ ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دیے ہوئے جملے پڑھیں اور ان میں موجود استعاروں کے گرد ڈبہ نما شکل بنائیں۔ یہ تو رات کی رانی ہے، تو یہاں پر رات کی رانی کو ہم نے کر دیا اسکوئر۔ نیکسٹ، اس کے ہاتھ برف تھے، برف۔ اس کی آنکھیں تو دو نیلے کنویں تھے، کنویں۔ کمرہ
کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ آئینہ۔ سارا کی اولاد ننھے فرشتے ہیں۔ فرشتے۔ وہ گیدڑ ہے، تم دشمن کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ گیدڑ۔ نیکسٹ آتے ہیں کویسچن آنسرز کی طرف۔ سوال، ہر قطرہ خود کو ناچیز اور کمتر کیوں سمجھ رہا تھا؟ جواب، کیونکہ ہر قطرے کے دل میں ڈر تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ سخی قطرے کی جرأت دیکھ کر باقی قطروں نے کیا کیا؟ سخی قطرے کی جرأت دیکھ کر دو چار اور قطروں نے اس کی پیروی کی، پھر قطرہ قطرہ زمین پر ٹپکا، آخر قطروں کا تار بند گیا اور موسلادھار بارش شروع ہونے لگی۔ شاعر نے دلاور قطرے سے کیا کہا؟ دلاور قطرہ کسے کہا اور کیوں؟ شاعر نے دلاور قطرہ اس قطرے کو کہا جس نے دوسرے قطروں کو جوش دلایا کہ وہ زمین پر برسیں، اور اس کو دلاور اس لیے کیوں کہا گیا کیونکہ وہ خود بہادر تھا اور دوسرے قطروں کو اس نے بہادری پر ابھارا۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ اس سبق میں شاعر نے ہمیں اتفاق و اتحاد کا سبق دیا ہے۔ اگر آپ صحیح قطرے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں کرتے؟ تو یہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے اور اپنی کاپیز پر آپ خود لکھیں گے کہ آپ صحیح قطرے کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں کرتے۔ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ یہ بھی آپ خود سے لکھیں گے کہ آپ کو اس نظم کا شعر نمبر کون سا پسند آیا۔ نیکسٹ ہے سرگرمی نظم بارش کا قطرہ کا مرکزی خیال لکھیں۔ نظم بارش کا قطرہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بارش کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی زمین کی پیاس بجھانے، فصلوں کو زندہ کرنے اور فطرت کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ چھوٹے کام بھی اہم ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی اپنی اہمیت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔